الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات، الفصل الأول. اب تک نکاح کے فضائل بیان ہو رہے تھے. اب یہاں سے مسائل شروع ہو گئی. یہ مناسبت ہے. وہ یہاں سے باب لگایا ہے مسائل کے لیے. پہلا باب. باب کا مقصد یہ ہے کہ مخطوبہ عورت جس کی منگنی خطبے کا کوئی ارادہ رکھتا ہے، اس کو دیکھنا، اس کے بارے میں مسائل، اور ساتھ وہ بیان العورات، عورتوں کی یعنی شرمگاہ کے بارے میں بحث. عربی میں عورت شرمگاہ کو کہا جاتا ہے، اور اردو میں عورت پھر خاتون کو کہا جاتا ہے. یہ حکمن عربی میں بھی عورت خاتون، المرأۃ کلھا عورہ. عورات یعنی شرمگاہ. شرمگاہ کے حوالے سے اور پردے کے حوالے سے اگرچہ مسئلہ باب 17 میں بھی اس سے پہلے موجود ہے، لیکن یہاں ہم بیان کرتے ہیں باذن اللہ. پردے کے حوالے سے تفصیل بیان کرتے ہیں. پردہ ایک رجل کا پردہ ہے اور ایک خاتون کا پردہ ہے. مرد کا پردہ دو قسم کا ہے. داخل الصلاح اور خارج الصلاح. خارج الصلاح زانو سے ناپ تک، یہ پردہ ہے رجل کے لیے. زانو اور ناپ اس میں شامل ہے. فخذ کے بارے میں بھی حدیث آ جائیں گے کہ عورت ہے، اگرچہ اس میں کچھ اختلافات بھی موجود ہے. کہ راجح یہ ہے کہ عورت ہے، اگر کہ خفیفہ ہو عورت ہے. دوسری قسم داخل الصلاۃ ہے، رجل کے لیے داخل الصلاۃ کا پردہ. داخل الصلاۃ کا پردہ اس مذکورہ پردے کے ساتھ ساتھ کندھوں کا بھی پردہ کرنا لازم ہے. زانوں سے لے کر ناپ تک یہ جگہ، اور ساتھ دونوں کندھوں کو بھی چھپائے گا. اسے لا يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، رواه مسلم. لا يصلي احدكم بالثوب الواحد، اس طرح الفاظ ہے مسلم. لا يصلي احدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، رواه مسلم. عاتقین بے پردہ ہے. اگر کپڑا نہیں یہ ضرورت ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جب موجود ہے تو یہ پردہ ہے، تو چھپانا نماز کے اندر لازم ہے. عورت کا پردہ
اس کے پردہ بھی دو قسم کے ہیں، داخل الصلاح اور خارج الصلاح۔ داخل الصلاحات کا جو پردہ ہے خاتون کا چہرے اور ہتھیلیوں اور قدمین کے نچلے حصہ، اس کے علاوہ مکمل جسم ڈانپ لینا یہ پردہ ہے، لازم ہے۔ چہرہ اور ہتھیلی اور پاؤں کے نیچے حصہ، باطن القدمین، اس کے علاوہ مکمل جسم پردہ ہے، داخل الصلاح۔ اگرچہ اکیلی نماز پڑھتی ہو، کوئی بھی کمرے میں نہ ہو، لیکن یہ حیا اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے، اللہ کا حق ہے اس طرح پردے میں نماز پڑھی جائے۔ اس طرح مرد کے کندھے عام وقت پردہ تو نہیں ہے، نماز میں پردہ ہے، نماز کے حقوق میں سے ہے۔ یہ کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ نماز کے حقوق میں سے ہے۔ اس طرح کی روایت میں ہے کہ لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، صحیح حدیث ابو داؤد میں موجود ہے کہ لا يقبل اللہ صلاة حائض، بالغ عورت کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، الا بخمار، مگر اوڑھنے کے ذریعے سے۔ اگر اوڑھنی موجود ہو نماز قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ اوڑھنی، دوپٹہ، اوڑھنی ابھی کس چیز کے لیے استعمال ہے؟ بالوں کی چھپانے کے لیے بھی، اور گریبان چھپانے کے لیے بھی، چہرے کی چھپانے کے لیے تو اوڑھنی نہیں ہے۔ اور ساتھ جو بازو ہے، بازو کی چھپانے کے لیے بھی اوڑھنی ہے۔ اگر کوئی اوڑھنی ڈالے تو اگر بازو ظاہر ہے تو پھر یہ اوڑھنی نہیں ہے۔ ہاتھیلے تو پھر بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، کبھی چھپ جاتے، کبھی ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بے دام لیا جاتا ہے۔ یہ تو اس حدیث سے ثابت ہو گیا، بال کی چھپانا، گریبان کی چھپانا اور بازو کی چھپانا اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ خمار کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اور خمار کے مقاصد سب جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، بال، گریبان اور بازو، یہاں تک تو ثابت ہو گیا، یہ پردہ ہے۔ ہتھیلی کے ڈانپنے کی کوئی ثبوت اس مقام میں نماز کے اندر نہیں ہے کہ اس کو ڈانپ لے، اس لیے ہم عام وقت میں بھی پردہ یہ نہیں ہے، بعد میں بتاؤں گا۔ عام حالت میں تو نماز کے لیے خاص دلیل کی ضرورت ہے، تو نماز میں یہ پردہ، اس کے بارے میں کچھ نہیں، یہ بھی پردہ ہے، ڈانپ لے تو صحیح ہے، اگر ظاہر ہو جائے اس میں گنجائش ہے۔ اور آتے ہیں قدموں کی جو ظاہر ہے، اس میں اختلاف ہے، قدموں کے ظاہر میں اختلاف ہے۔ احناف اور قدمین، نماز کے اندر قدمین کے بارے میں اختلاف ہے، ظاہر القدمین۔ خاتون کی بات چل رہی ہے نا نماز کے اندر، بات نماز کے اندر ہے، خاتون کے بارے میں ہے۔ اب قدمین کے حوالے سے اختلاف ہے، ظاہر القدمین بولے، باطن کی بات میں نے کر لی، باطن پردہ نہیں ہے۔ ظاہر القدمین کے بارے میں اختلاف ہے، احناف اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر القدمین ڈانپ لینا یہ فرض و لازم نہیں ہے، نماز کے اندر یہ پردہ نہیں ہے، عورت نہیں ہے، اس کے چھپانا فرض ہو، لازم ہو۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں صحیح اور صریح روایت موجود نہیں ہے کہ یہ نماز کے اندر ڈانپ لیا جائے۔ دوسرا قول ہے جمہور اہل علم کا
جیسے مالکیہ، شوافیہ، حنابلہ. ابن باز بھی اس طرف قول کرتا ہے، حنابلہ. اور سیمین تو حناب کی طرف ہے، جو یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی قول ہے. اور اس طرف پہ ابن عباس عصری علماء میں سے قائم ہے، اس کا قول ہے. یہ کہتے ہیں کہ ظاہر القدمین ڈانپنا لازم ہے، فرض ہے، پردہ ہے، واجب ہے. اس کے لیے دلائل ایک تو وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ المرأۃ عورہ، مکمل عورت ہے مرأہ، جب گھر سے نکلتی ہے تو استشربہ شیطان. لیکن یہ دلیل قوی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نماز کے حوالے سے نہیں ہے. دوسری دلیل ام سلمہ کی روایت ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا تصلی المرأۃ فی الثوب الواحد، کیا خاتون ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا کہ نعم، کہ پڑھ سکتی ہے، لیکن شرط لگائے اذا غطت ظہور قدمیہا، اذا غطت ظہور قدمیہا، قدموں کی جو ظاہر ہے وہ چھپائے تو پھر نماز پڑھ سکتی ہے. لیکن یہ روایت جو ہے مرفوعاً ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں عبد الرحمن بن دینار ہے، جو کہ ضعیف ہے، کمزور ہے. یہ روایت اکثر محدثین نے موقوفاً صحیح قرار دیا ہے کہ یہ ام سلمہ کے اپنا قول ہے، اذا غطت قدمیہ ظہور قدمیہا. محدثین نے موقوفاً صحیح قرار دی ہے. موقوفاً صحیح قرار دی ہے کہ یہ ام سلمہ کا قول ہے. کہ اذا کان الثوب سابغا یغطی ظہور قدمیہا، مختلف الفاظ ہے، ثوب سابغا یغطی ظہور قدمیہا، سابغا یغطی ظہور قدمیہا. او کما قالت. لیکن بعض محققین کہتے ہیں کہ یہ روایت موقوفاً بھی کمزور ہے، کیونکہ اس روایت کی
مرفوع ہو یا موقوف ہو، اس کے مدار ام محمد ابن زید ابن قنفذ پر ہے. ام محمد، محمد کی ماں، وہ محمد جو زید کا بیٹا ہے اور وہ قنفذ کا پوتا ہے، کیونکہ اس کی دار و مدار ایک راوی پر ہے، راویہ پر ہے، جس کے نام ہے ام محمد ابن زید ابن قنفذ. ام محمد ابن زید، یہ ابن زید، یہ زید محمد کا والد ہے، اس لیے ابنو ہے، بنتو نہیں ہے. ام محمد ابن زید ابن قنفذ، قنفذ زال، اور یہ راویہ مجہولہ ہے جس نے ام سلمہ سے روایت کی ہے. البتہ یہ روایت تئید کے لحاظ سے صحیح ہو جاتی ہے، تئید کسی اور نص کی تئید یہ روایت کر سکتی ہے. تیسری دلیل اسی امی سلمہ کی روایت ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جر ثوبہ خیلاء لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ. من جر ثوبہ خیلاء لا ينظر اللہ الیہ. ام سلمہ نے پوچھا کہ کیف تصنع النساء، عورت خواتین کیا کرے گی؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرخین شبرن، ایک بالش کی مقدار اپنے کپڑے کو نیچے کرے گا، نصف ساق سے، نصف ساق سے ایک بالش قدر نیچے لباس لے کر آئے گا. یرخین شبرن، یرخین کہاں سے شبرن ہے؟ نصف ساق سے. ام سلمہ نے کہا کہ اذن تنکشف اقدامہن، اگر ایک شبر نیچے ہو تو پھر تو اقدام ظاہر ہو جاتی ہے حد میں. قال یرخینہ ذراعا ولا یزدن علیہ، ایک ذراع نصف ساق سے ایک ذراع تک نیچے کرے گی کپڑے کو، اور اس سے اضافہ نہ، پھر اسراف ہے. ایک ذراع اگر نیچے ہے تو اقدام خود بخود ڈھانپ لیا جاتا ہے. اقدام کے بارے میں تصریح بھی ہے. ولا یزدن علیہ نساء. استدلال کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عام پردے میں ہے، جب عام پردے میں کوئی چیز ہو تو وہ نماز کے اندر بھی عورت شمار ہے. اور بنزی اہم درس سے جنریٹر لگی گا ڈبل سے جوڑ کڑے دے، جوڑ کڑے ڈبل سے. چوتھی دلیل
استدلال کا طریقہ تو معلوم ہو گیا کہ عام حالت میں عورت ہے تو نماز میں بھی عورت ہونی چاہیے، یہ ستر و پردہ ہو۔ چوتھی دلیل اسی ام سلمہ کی روایت ہے، انا امرأۃ اطیل ذیلی، رسول سے اس نے پوچھا کہ میں ایسی عورت ہو کہ اطیل ذیلی، اپنے دامن کو لمبا رکھتی ہو، وامشی فی المکان القدر، اور اسی راستے پہ جاتی ہو کہ جس میں گندگی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یطہرہ ما بعدہ، بعد والے زمین پر آپ کھینچتی ہے تو وہ ان کے لیے طاہر اور صاف کر دے گا۔ یطہرہ ما بعدہ، پانچویں دلیل بن الاشہل قبیلے میں سے ایک عورت نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بنو اشہل، کہ ہم جو خواتین ہیں باہر جاتے ہیں، کبھی بارش ہوتے ہیں، بارش کی وجہ سے کیچڑ بن جاتی ہے، اور جو ہمارے علاقہ ہے کیچڑ ہے اس میں گندگیاں بھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کیا اس گندگی علاقے سے کے بعد جو علاقہ ہے وہ اطیب ہے یا کہ نہیں ہے؟ نے کہا کہ اطیب ہے، پاک صاف جگہ بھی آگے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فہذہ بہذہ، یہاں کی جو گندگی ہے کیچڑ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کے علاج وہ آگے والے صاف زمین ہے، اس سے صاف ہو جاتی ہے، نجاست چلی جاتی ہے۔ پانی ہوئے سے کیچڑ تو نجس نہیں ہے، لیکن ساتھ نجاست جو ہے پہلے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہذا احتیاط یہ ہے کہ نماز میں ظاہر القدمین چھپایا جائے، جراب سے ہو یا کپڑے شلوار کے لمبا شلوار کی وجہ سے ہو، لمبے قمیص کی وجہ سے ہو، اس کے اہتمام ہونی چاہیے۔ عورت کی دوسرا قسم پردہ جو خارج الصلاۃ ہے، تو خارج الصلاۃ کے جو پردہ ہے جس سے یہ پردہ ہوتے ہیں یا نہ ہوتے نہیں ہوتے ہیں، تین قسم کے لوگ ہیں، تین قسم پردے کے لحاظ سے، کرنے یا نہ کرنے کے لحاظ سے تین قسم گروہ ہے، تین قسم۔ پہلی قسم شوہر، دوسری قسم محارم، محارم کے بعد میں ہم کرتے ہیں انشاءاللہ، بعد میں باب آتے ہیں محارم کی پورا تفصیل بیان کرتے ہیں، یہ محارم سو کون ہے، موقد ہے، معبد ہے، ہر ایک کے حکم بیان کرتے ہیں۔ اور اس دوسری قسم میں عام خواتین بھی داخل ہیں۔ اور اس قسم میں وہ بچے داخل ہے جو تمیز نہیں رکھتی ہے، جو تمیز نہیں رکھتے ہیں۔
लिखे। और इसमें वो बूढ़े मर्द भी शामिल है जिसकी बिल्कुल ख्वाहिश ना हो, या बीमार हो, ऐसा बंदा बूढ़ा ना हो लेकिन बीमार हो, बिल्कुल इस तरह ख्वाहिश नहीं रखता हो, वो भी इसमें शामिल है। बिल्कुल ख्वाहिश खत्म। इसे एक ऐसे मुखन्निस हो जिसकी ये ख्वाहिश बिल्कुल ना हो। और इसमें गुलाम भी दाखिल है, शामिल है, औरत के जो अपने गुलाम है, अपने गुलाम। कितने लोग शामिल हो गए इस दूसरे किस्म में? पांच। पांच किस्म के ग्रोह इसी दूसरी किस्म के अंदर शामिल है। अभी से सेके के बाद में एक हुक्म लगाते हैं, सबके लिए एक हुक्म होगा फिर। और तीसरी किस्म अजानिब है। अजानिब जो महारिम ना हो, जैसे मामो का बेटा, चाचा का बेटा, इससे निकाह हो सकता हो, या गैर और कोई हो जिससे निकाह जायज हो। और पहले किस्म दूसरे किस्म में ना हो। तो हर एक की अब अलग तफसील हम बयान करते हैं। पहले किस्म शौहर, इससे किसी किस्म की पर्दा नहीं है। इसके दलाल बहुत ज्यादा है, बयान करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां तक कि एक हमाम में गुस्ल भी इकट्ठे कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारे हदीस हैं। दूसरी किस्म की तरफ आते हैं। कुरान करीम के वो आयात भी है महारिम के हवाले से, हम बताएंगे फिर। वलायुद्दीन ज़ीनतहुन्ना के अंदर ये मसला शामिल है। तो ये दूसरी किस्म से जो पर्दा है वो मुआज़ ज़ीनत के अलावा सारा जिस्म है। मुआज़ ज़ीनत के अलावा सारा जिस्म है। मुआज़ ज़ीनत क्या है? बाल जाहिर हो जाए, कोई मसला नहीं है। गर्दन गला जाहिर हो जाए, ये भी मुआज़ ज़ीनत है ना। बाजू जाहिर हो जाए, ये भी मुआज़ ज़ीनत है ना, चूड़िया इसमें लगाता है। ये आधा पंडली तक जाहिर हो जाए, इसमें कोई मसला नहीं है। वालिद है, भाई है, वगैरह वगैरह। इससे अलावा सारा जिस्म ढांपना फर्ज है। बाज औरतें गिरेबान के जाहिर है, बच्चों को दूध पिलाते हैं, आम औरतें देखती हैं, ये हराम है, इसको छुपाना लाजिम है। पर्दा है, औरत है, पेट पीठ ये हराम है, जाहिर करने से हराम। अगरचे सामने बेटी हो, माँ हो, औरत नहीं कर सकती है कि वो अपने बच्चे को दूध इस हालत में पिलाए कि उसके जिस्म नजर आ जाए। सिर्फ मुआज़ जाहिर हो सकती है। मुआज़ आपने पहचान लिया, बाल है, गर्दन गला पंडली की आधे तक, आधे पंडली तक बाजू है, ये मुआज़ है जिसमें जीनत की चीजें पहन सकती है। वला जीनत ना, जीनत ये कान वगैरह ये सब जीनत की जगह है ना, ये जाहिर हो जाए, क्योंकि जीनत इस्तेमाल करते हैं, घर में इस्तेमाल कर सकती है। पेंजाब है जो पंडली में जो यहाँ रखते हैं पाँव में, पेंजाब वगैरह, इस मौज और जिनत है ना। तीसरे किस्म के लोग, इससे पर्दा करना तीन किस्म के हैं, तीन किस्म। ये तफसील आपके जहन में आ जाए तो कभी भी सवाल नहीं आएगा इंशाल्लाह। हर किस्म के दलाइल आएंगे सामने, सवाल नहीं आएगा इंशाल्लाह। ये तीसरे किस्म के ये बताएंगे एक दर से। इससे पर्दा तीन किस्म का है। जैत वक्त के नशा अफजल पर्दा, मुस्तहब पर्दा और फर्जी पर्दा।
فرضی پردہ فرضی پردہ باپ میں پھر حدیث جلدی سے پڑھ سکتے ہیں، یہ مسائل ہو جائے تو حدیث پھر جلدی جلدی آگے لے جائیں گے انشاءاللہ، ٹائم پھر کم رہتا ہے، حدیث زیادہ ہے۔ افضل پردہ یہ ہے کہ مکمل ہونے کی جسم کی قد و قامت اور چوڑائی وغیرہ بھی نظر نہ آئے، ہونے کی جسم کے جو قد و قامت ہے، اگر موقع حرام ہو پھر بھی اجانب میں شمار ہے، موقع حرمت ہو تو وہ بھی اجانب میں شامل ہے، بعد میں اس کے بیان ہم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ افضل پردہ قد و قامت، جسم، لمبائی چوڑائی کوئی بھی نظر نہ آ جائے، اس پر عمل جسے امہات المومنین کیا کرتے تھے کہ ہودج میں لیا جاتے تھے، ہودج نظر آتے ہیں اس کے اندر جسم کی جو قد ہے، لمبائی چوڑائی اگر کہ پردے میں ہو نظر نہیں آتا ہودج میں۔ اور اس طرح بعض صحابہ کرام بھی، صحابیات بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے، جو زوات الخدور پر مشہور تھی، گھر میں کوئی چاچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا وغیرہ آتے تو وہ جلدی بھاگ جاتی کونے میں، اعتکاف جیسے ایک پردہ جو لگایا جاتا ہے اسی پردے کے اندر چلی جاتی، اس کے جسم کی موٹائی، لمبائی، چوڑائی وغیرہ بھی نظر نہ آ جائے، اسی زوات الخدور کہا جاتا ہے۔ عید کے بارے میں بھی ہے کہ زوات الخدور کے لیے بھی چاہے کہ وہ نکل جائے اسی وقت میں، اگر وہ لمبائی چوڑائی نظر آ جائے تو وہ الگ مسئلہ ہے، یہ افضل ہے۔ دوسرے قسم مستحب، ہمیں چاہے کہ مستحب پر عمل کرے، اب افضل پر ہم عمل کر نہیں سکتے، بعض لوگ کر سکتے ہیں کہ گاڑی گیٹ میں ہو تو وہ گاڑی میں اندر چلے جائے، جو شیشوں سے باہر نظر نہ آ جائے، اس طرح تکلیف زیادہ ہے آج کل، کوئی نہیں کر سکتا ہے، لیکن مصحف کر سکتے ہیں، اس پر ہم مصحف پر عمل کریں، ہونی چاہیے۔ مصحف یہ ہے کہ جسم کی کوئی بھی حصہ نظر نہ آ جائے، کپڑے، برقع وغیرہ، حجاب ہو، باقی لمبائی چوڑائی وغیرہ آ جائے تو گھومتے پھرتے کا کوئی مسئلہ نہیں، صرف جسم کی کوئی بھی جگہ نظر نہ آ جائے، چمڑا، یہ مصحف ہے۔ ہاتھوں میں دستانہ نہیں ہو، پاؤں میں جرابے جو ربے ہو، چہرہ ڈانپا ہوا ہو، یہ مصحف ہے۔ اور فرضی پردہ وہ یہ ہے کہ چہرے اور ہاتھ کے علاوہ کوئی بھی حصہ جسم سے وہ نظر نہ آ جائے، اگرچہ چہرے کے بارے میں اختلاف بھی ہے، لیکن راجح قول یہی ہے، روایت ہے اس کے بارے میں ابن کثیر ذکر ہے، علامہ ابن البانی اس کی کو حسن قرار دی ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اندر آئی، رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس کے کپڑے پتلے تھے، تو رسول اللہ نے اس سے اعراض کیا اور کہا کہ لا یحل لامرأۃ حائض، ایک بالغ عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ اسے دیکھا جائے الا ھذا وھذا، اور اشارہ واشار الی الوجہ والکفین، اس کو اشارہ کیا کہ بالغ عورت سے یہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی حصہ جسم کا دیکھا جائے الا ھذا، چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ، اس کے چھپانا فرض نہیں ہے لیکن مستحب ہے، ہم نے کہا کہ اس پر ہم عمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آصع بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، یہ روایت امام البانی نے حسن قرار دی ہے۔
اس کے بارے میں اور بھی بہت دلائل موجود ہیں، جس سے بیدار ہوں کہ جو روایت ہے عید کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اور ترغیبات عورتوں کو بھی دے دی، تو ایک عورت کھڑی ہو گئی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم جہنم زیادہ جائیں گے؟ تو اس عورت کی چہرے کے بارے میں صفت کر رہے تھے کہ اس کے چہرے پر داغ داغ تھے. تو یہ داغ چہرے پر نظر تب آتا ہے جب چہرہ ظاہر ہو. صرف فضل ابن عباس ہے کہ وہ عورت کی طرف دیکھ رہے تھے، رسول نے اس کے چہرے کو موڑ دیا، عورت کو نہیں کہا کہ آپ اپنے چہرے کو ڈانپ لے. بعض صحابہ کرام اس پر صحابیات اس پر عمل کیا کرتے تھے، بعض مصحف پر عمل کرتے تھے کہ عائشہ کی حدیث ہے کہ ہم طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، جب لوگ نہیں تھے تو چہرہ ظاہر تھے، اور جب لوگ تھے تو چہرہ واپس ڈام لیتے تھے، کبھی اس پر عمل کرتے تھے. بعض صحابہ کرام چہرہ صحابیات کے چہرہ اور ہتھیلی ظاہر، اور بعض کی جو چھپا ہوا ہے ڈانپا ہوا ہے چہرہ اور ہتھیلی، اور بعض وہ افضل پر عمل کیا کرتے تھے. سب کے لیے دلائل موجود ہیں، قرآن کی جو دلائل ہے وہ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں. یہی مسئلہ ہے راجح. کوئی سوال ہو تو پھر آپ کر سکتے ہیں. اس میں کچھ آداب ہے، مثلا ہم نے کہا کہ افضل پر عمل کرنا چاہیے، پھر مصحف پر تو کرنا چاہیے. آج کل کے فسادات فتنے سے بچنے کے لیے اگر پھر بھی کوئی کہا ایسا نہیں کر سکتا ہے، مثال جو رشتہ دار آتا ہے تو اس کے لیے ادب یہ ہے کہ اکیلے کمرے میں نہ آ جائے، زینت کی اظہار نہ کرے عورت، مثال سرخی وغیرہ سرمے یہ چیزیں استعمال نہ کرے، اس پر فسق کے تہمت نہ ہو، بدگمانی نہ ہو، اور ہاتھ نہ ملائے، یا بال ظاہر نہ ہو جائے، بازو ظاہر نہ ہو جائے. یہ پابندیاں ہے، اس میں آداب ہے. اگر اس آداب کی رعایت ہو تب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے، معصیت نہیں ہے، ورنہ استحباب پر عمل کرنی چاہیے. وصلی اللہ تعالی علی